إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، ماں اور بہنوں، چھوٹے بچوں، تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہیں جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے. وہی رب ذوالجلال ہے. اوقات بدل کر، مہینے بدل کر، موقع بدل کر انسانوں کو اس بات کا موقع دیتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ سے دور جا چکے ہوں، گناہوں کے سمندر میں، گناہوں کی گندگیوں میں لطف ہوں، یا وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے غافل ہوں، یا وہ لوگ جو مادیت پرست دنیا کی زندگی میں گم ہو کر اللہ تعالیٰ کو بھلا چکے ہوں، ایسے لوگ ایسے رمضان کے موقع پر اور فضیلتوں کے دنوں میں کچھ اچھے اعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کر لیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مختلف موقع بندوں کو فراہم کرتے ہیں. ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع ہمیں عنایت فرمایا ہے. اور ہماری اس مجلس میں کتنے روزہ دار ہیں، کتنے ایمان بھرے دل ہیں، ایسے لوگ ہیں. ہر شخص اپنی جگہ ایک حیثیت رکھتا ہے. پتہ نہیں آپ میں سے کون ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی کون سی ادا پسند ہے، کس کی کون سی ادا پسند ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. آپ نے وہ مشہور حدیث سنی، حدیث صحیح ہے. کہا کہ دو دوست رہتے تھے. ایک دوست تھوڑا فاسق قسم کا تھا، منکرات کرتا تھا، برے کام کرتا تھا، اور ایک دوست تھا جو پابند تھا، بڑا متشرع تھا، دیندار تھا. اس دوست کو نصیحت کرتا تھا جو برا تھا، بار بار نصیحت کرتا، لیکن جب بھی اس کو دیکھتا کوئی نہ کوئی غلط کام کرتے دیکھتا. اچھا دوست بڑا پریشان ہوا، ارے اتنی مرتبہ میں اس کو منع کر رہا ہوں اور پھر بھی یہ گناہ کر رہا ہے. تو فوراً جوش میں آیا، اس نے کہہ دیا قسم خدا کی اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ کو بڑا غصہ آیا. اللہ نے کہا کہ معافی میرا حق ہے، سزا دینا میرا حق ہے، کسی کا مواخذہ کرنا میرا حق ہے. تو کون ہوتا ہے قسم کھا کر اس حیثیت کو اور اس حق کو اپنے ہاتھ میں لینے والا. اللہ نے کہا کہ چلو اس کو عذاب کا شکار بنا دو، اس کو گنہگار بنا دو اور اس کو معاف کر دو جو گناہ کر رہا تھا. تو اسی لیے آدمی کی قدر کرے. اور پتہ نہیں کون سا آدمی اللہ تعالیٰ کے کتنے قریب ہے، کس کی ادا کیا ہے. اور خاص کر یہ موقع جو ہم تمام روزے کی حالت میں ہیں، تو کچھ باتیں، ایک بہت بڑی چیز جو ہم سے غائب ہو جاتی ہے وہ ہے توبہ. توبہ ایک بہت بڑی چیز ہے. گزشتہ جمعے میں آپ نے سنا کہ ایمان اور رمضان کا کیا رشتہ بنتا ہے، کیسے ایمانی اثرات رمضان میں ظاہر ہوتے ہیں. بالکل ویسے ہی اور توبہ اور رمضان کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. اور وہ شخص جو رمضان میں ہو،
روزے کی حالت میں ہو، جس کی زبان سے دعائیہ الفاظ نکل رہے ہوں، سچائی جس کی زبان سے نکل رہی ہو، اگر اس کو روزے کی توفیق رمضان میں نہ ہو، جب جنت میں اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے کھول دیے ہوں، شیاطین قید کر دیے گئے ہوں، اور اس وقت اگر وہ توبے کی توفیق اگر اللہ اسے نہ دے تو پھر کب دے؟ اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے توبے کی اہمیت کو بتلایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، منبر پر چڑھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین 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 کہا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے بخلاف معمول آپ نے آمین 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 کہی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل آئے اور جبرائیل نے جہاں دوسری باتیں کہی یہ بات بھی کہی کہ وہ شخص جس کو رمضان کا مہینہ میسر آیا ہو اور اس نے اس میں اپنی بخشش نہ کروا دی ہو توبے کے ذریعے، استغفار کے ذریعے، اور ویسے شخص پر لعنت کی گئی اور مجھ سے کہا گیا کہ میں آمین کہوں تو میں نے آمین کہا۔ دوستو، عزیزو اور پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، کیا ہم کوشش کریں کہ اس لعنت سے بچ جائیں اور اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کریں، تضرع کریں، توبہ کریں، بار بار توبہ کریں۔ اور توبہ لوگ سمجھتے ہیں کہ توبہ صرف گنہگار کرے، یہ بات غلط ہے۔ انبیاء نے توبہ کی، انصار اور مہاجرین نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہی کہا لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ۔ انصار اور مہاجرین نے توبہ کی، آدم علیہ السلام نے توبہ کی، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کی، یونس علیہ السلام نے توبہ کی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، توبہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سے سنتے تھے دن میں 70 مرتبہ توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ رمضان سے بڑھ کر کیا اچھا موقع ہو، یاد کریں اپنے گناہوں کو، جو گناہ ہم سے ہوئے ہیں ان گناہوں کو ہم یاد کریں، اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کریں۔ بہت کم لوگ ہیں جن کو توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے، خاص کر جو نوجوان نسل ہے جن کی گناہ ہیں اور یہ گناہ کا جو دلدل میں وہ لوگ پھنسے ہوتے ہیں، گانوں کی شکل میں، فحش اور عریانیت چیزوں کی دیکھنے کی شکل میں، اور دوسروں کے حقوق کو چھیننے کی شکل میں۔ کتنے بھائی ایسے ہیں بہنوں کا حق لیا ہوا ہے، یا بہنیں ایسی ہیں بھائیوں کا حق لیا ہوا ہے۔ کتنے بیٹے ایسے ہیں باپ کا حق مارا ہوا ہے، کتنے باپ ایسے ہیں جو اپنے بیٹوں پر ظلم کیا ہوا ہے۔ رمضان آیا ہے، اللہ اللہ کر رہے ہیں، کیا یہ رمضان ان کو فائدہ دے گا؟ تمہارے اور میرے کاندھوں پر ہزاروں حقوق ہیں جو ادا نہیں کیے گئے، ہم ان حقوق کی ادائیگی کریں۔ کتنے شوہر ایسے ہیں جن کی بیویوں کو وہ حق نہیں ملے، کتنے بیوی ایسے ہیں جنہوں نے اپنے شوہروں کو حقوق نہیں دیے، کتنے بچے ایسے ہیں جو حقوق سے محروم ہیں، اور یہ حقوق ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ رمضان ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اپنے ان گناہوں سے توبہ کریں، اپنی ان غلطیوں سے توبہ کریں اور ان حقوق کو واپس کریں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کہا کہ دیکھو لوگو، اگر کسی کا حق تم پر ڈیو ہے، کسی کو تم اپنا اس کو حق دینا ہے اور اس کی زمین ہتھیا لی ہے، اس کی جگہ ہڑپ لی ہے، بہن پر ظلم کیا ہے، کسی بہن نے بھائی پر ظلم کیا ہے، تو ابھی اس کا حق اسے دے دو، اس سے پہلے کہ حشر میں آؤ گے وہاں نہ تو درہم ہوگا نہ دینار ہوگا، تمہاری نیکیوں سے اس کا حق اسے ادا کیا جائے گا۔ دوستو، عزیزو، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، ہم نے سنا کہ یہ توبہ کرنے والی بات، یہاں تک کہ تعجب ہوتا ہے، سفیان الثوری حسن بصری رحمہ اللہ کی یہ بات سن کر کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بہت سارے ہیں، بہت ساری گناہ زندگی میں کر لیے، تعجب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، اصحاب الاخدود، گڑھے والے، قرآن مجید میں ذکر ہے، انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھودے، جو لوگ ایمان والے تھے ان کو ان گڑھوں میں انگار میں ڈال کر زندہ جلا دیا۔
ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، ثم کہا کہ ایسے لوگ جنہوں نے مومنوں کو آزمائش میں ڈال دیا، مومنوں کو زندہ جلا دیا، پھر انہوں نے توبہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی اگر توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو بخش دیں۔ پھر میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ پھر میری اور آپ کی کیا بات ہے؟ لیکن معلوم یہ ہے کہ انسان گناہوں کو گنتا نہیں۔ سفیان الثوری کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا، گناہ گننے لگا، 1 2 3، بولا کئی 100 گناہ ہو گئے۔ میں نے کہا سفیان، اللہ تعالیٰ یہ گناہ تجھ سے پوچھے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ہم گنتے نہیں ہیں، سفیان ثوری کی بات چھوڑیے، وہ اللہ والے تھے، لیکن ہم گننے بیٹھ جائیں کہ کیسے کیسے گناہ ہم سے ہوتے ہیں۔ سفیان ثوری کہتے ہیں کہ میں گننے لگا، کئی 100 گناہ ہو گئے۔ میں نے سوچا سفیان، تیرے اتنے سارے گناہ، کل حشر میں اللہ تعالیٰ جب ایک ایک گناہ گنانا شروع کریں گے تو تیرے چہرے کا چمڑا نکل جائے گا شرمندگی کی وجہ سے۔ اور پھر میں نے سوچا یہ گناہ تو وہ گناہ ہے جو میں نے گنا، اور وہ گناہ کتنے ہوں گے جو اللہ نے گنا، میں بھول گیا۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں جو انسان کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ یاد رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لکھ کر رکھتا ہے تاکہ پورا انصاف ملے۔ دوستو، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اور خاص کر میرے نوجوان ساتھیوں، اپنے گناہوں پر نادم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک۔ اے انسان، کیا ہمت تیرے اندر ہے؟ کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ گناہ پر گناہ کرتا ہے لیکن گناہ کا احساس نہیں ہوتا۔ اسی لیے ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کرتے ہیں۔ جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے انداز 4 قسم کے ہوتے ہیں۔ کہا کہ ان میں سے ایک ایسے لوگ ہیں جو گناہ کرتے ہیں، گناہ کرنے کے بعد بڑے شرمندہ ہوتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ ارے ایسا گناہ میں نے کیسے کر لیا، اتنا بڑا گناہ مجھ سے کیسے ہوا، نادم ہوتے ہیں، تلملاتے ہیں، اس گناہ پر روتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہیں۔ یہ ایک گروپ ہے۔ دوسری جماعت وہ ہے جو کہا مرتبۃ الفرح بالذنب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کر کے خوش ہوتے ہیں۔ بولا میں نے کیا کام کیا، میں نے کتنا بڑا کام کیا گناہ، لیکن خوش ہوتا ہے، گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ ہم میں بہت سارے ایسے ہیں، کتنے ایسے ہیں اپنے اولاد کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ان سے نچواتے ہیں، گانا اس سے کہتے ہیں کہ بیٹا گانا گا، اور ان کے دین اور ایمان کا کوئی اس احساس نہیں کرتے، پھر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد لیٹسٹ انداز میں پلتی، اپ ڈیٹ اولاد ہے، خوش ہوتے ہیں اور سمجھتے نہیں کہ یہ گنہگار ہیں۔ کہا کہ یہ دوسری قسم ہے جو گناہ پر خوش ہوتی ہے۔ بہت سارے ہیں، فلم دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، گانا سن کر خوش ہو جاتے ہیں، غیبت سن کر خوش ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے کہتے ہیں ارے فلاں کے بارے میں پوچھنا ہے تو مجھ سے پوچھو، میں بتاؤں گا۔ یہ گناہ پر خوش ہوتا ہے۔ تیسری جماعت وہ ہوتی ہے، کہا مرتبۃ الاصرار علی الذنب، تیسرے گروپ وہ کہ ہیں جو گناہ پر جمے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دیا اور عشر ذی الحجہ کا موقع دیا، جمعے کے دن کا موقع دیا، اللہ کے بارگاہ میں تائب نہیں ہوئے، توبہ نہیں کیا، گناہ پر جمے رہے، آج کیا، کل کیا، شام میں کیا، دوپہر میں کیا، سنتے رہے، گناہ پر جمے رہے۔ اسی لیے کہا، اسی لیے کہتے ہیں کہ لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ اگر کوئی آدمی پابندی سے کوئی گناہ کرے جیسے لوگ کرتے ہیں، وہ رمضان میں فجر کی نماز پڑھی تھی، پھر رمضان میں فجر کی نماز میں آئے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ارے میں تو سمجھتا ہوں آج کل جیسے ہماری مسجدیں فجر کی نماز میں بھری ہوئی ہیں، اگر یہ صدا کا بھری رہیں، ایسے ہی یہ فجر کی نماز میں بھری بھری نظر آئیں، قسم خدا کی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غالب کرے گا۔ کوئی طاقت مسلمانوں کو مٹا نہیں سکے گی، کوئی مسلمانوں کو مغلوب نہیں کر سکے گا، کوئی مسلمانوں کو ڈرا نہیں سکے گا۔ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں روزانہ مسلمانوں کو ڈرایا جا رہا ہے،
ہم ہندوستان کو مسلمانوں سے پاک کریں گے، کوئی مسلمان باقی نہیں رہے گا، مسلمانوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ اس لیے ڈرایا جاتا ہے کہ مسلمان اللہ سے دور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی سے دور کر دیا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تیسری قسم ہم نے بتائی، وہ لوگ جو گناہ پر جمے ہوئے ہیں، موقع آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انذار آتا ہے، کبھی بیمار ہوتے ہیں، آدمی چاہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائے، گناہوں پر تائب ہو، توبہ کرے، لیکن توبہ کرتا نہیں ہے، گناہ پر جمع ہوا ہے۔ اسی لیے کہا لا صغیرۃ مع الاسرار، بھلے چھوٹا گناہ ہی کیوں نہ ہو، آپ روزانہ اس کو کرتے ہیں تو یہ بڑا گناہ بن جاتا ہے۔ ولا کبیرۃ مع الاستغفار، بڑا گناہ ہے لیکن آپ استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تیسری قسم تھی۔ چوتھی قسم کے بارے میں کہا مرتبۃ المجاہرہ واشاعۃ المعصیہ، یہ چوتھی قسم ہے، آدمی گناہ کرتا ہے لیکن ٹھوک کر کرتا ہے، بڑے دکھاوے کے ساتھ کرتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ ہیں لیکن لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، علانیہ کرتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے لوگ جاتے ہیں، کوئی شخص بے حجابی کا گناہ ہے، یا آدمی بازار میں جاتا ہے، گناہ کرتے جاتا ہے، معلوم ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں، اب چھپ کر گناہ کرنا الگ ہے لیکن لوگوں کے سامنے گناہ کرنا الگ ہے۔ کہا ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ 4 مرتبے ہیں جو لوگ گناہ کرتے ہیں۔ پہلا وہ قسم جو گناہ کر کے بڑا شرمندہ ہوا، آدم علیہ السلام بڑے شرمندہ ہوئے، روئے۔ کتنے لوگ تھے جو روتے تھے؟ آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو، ہم بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی انس ابن النضر صحابی رسول ہیں۔ بدر کی جنگ ہوئی، جنگ میں جا نہیں سکے، نکل نہیں سکے، سارے مسلمان گئے، وہ کمالات دکھائے، کرتب دکھائے، بہت سارے اللہ تعالیٰ کا تقرب انہوں نے حاصل کیا، لیکن انس بن النضر نے کہا اللہ کے رسول، اسلام میں پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر، اور اس میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کہا کہ جتنے جنگ بدر میں حاضر ہیں سارے کے سارے مغفور ہیں، لیکن میں اس جنگ میں جا نہیں سکا، میں اس جنگ میں جا نہیں سکا، مجھے موقع نہیں مل سکا، لیکن اس لیے کہ صحابہ کو معلوم نہیں تھا کہ وہاں جنگ ہوگی، یقین نہیں تھا۔ وہ جنگ بدر اچانک پیش آئی تھی۔ صحابی رسول انس بن النضر نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اب کی بار اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، اسی کو کہتے ہیں ایک مرتبہ غلطی ہو گئی، اس غلطی پر نادم ہوئے، تائب ہوئے، شرمندہ ہوئے، اور عزم کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر اللہ تعالیٰ مجھے موقع دے، اللہ تعالیٰ مجھے کسی جنگ میں شریک ہونے کا موقع دے، تو آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کیا کمالات دکھاتا ہوں، کیسے کیسے میں کرتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ جنگ احد کی جنگ میں شریک رہے، اور کہتے ہیں کہ 80 سے زیادہ زخم ان کے جسم پر تھے۔ میرے دوستو، میرے نوجوان ساتھیوں، سنو، غور کرو، آپ کا اور میرا تعلق ان صحابہ سے ملتا ہے جنہوں نے اپنے کان کٹوائے، اپنا جگر کٹوایا، جان کی قربانیاں دیں، اور ہمارا تسلسل سلسلہ نسب ان لوگوں سے ملتا ہے جنہوں نے اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔ کسی کی یادوں میں پاگل ہو جانا، کسی کے پیچھے چلا جانا، اور کسی کے پیچھے زندگی دے دینا، یہ نہیں ہے۔ ہم ایک ہی پیچھے دے سکتے ہیں، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، وہ اسلام کی سر بلندی ہے، اسی لیے ہم جیتے ہیں، اسی لیے ہم مرتے ہیں۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا، ہمارا رہنا، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے۔ ذمہ داری کا احساس کریں، اسلام کی ساری ذمہ داری آپ کے اور میرے کاندھوں پر ہے۔ انس بن النضر کے بارے میں کہا کہ 80 سے زائد زخم تھے، تیر کے زخم، تلوار کے زخم، خنجروں کے زخم، اتنے زخم آپ کے سینے پر سارے کے سارے سامنے تھے، اور لاش اتنی کٹی پھٹی تھی کہ آپ کی بہن نے انگلی کا نشان دیکھ کر پہچانا کہ یہ میرا بھائی انس ہے۔ یہ
अजीमत है, सच्ची नीयत है। एक मर्तबा गलती हुई कि जंगे बदर में हाजिर नहीं हुए, तायब हुए, अज़म किया, आप अज़म करें। अज़म के माने हैं सच्चा इरादा। बोला कि नहीं, कल तक हम फजर की नमाज छोड़ते थे, कल तक हम गाने सुनते थे, कल तक हम माँ बाप का एहतराम नहीं करते थे, कल तक हम बीवी का हक अदा नहीं करते थे, कल तक हम बच्चों के साथ उनका हक अदा नहीं करते थे, कल तक हम खाइन थे, खियानत करते थे, कल तक हम झूठ बोला करते थे, कल तक हम अल्लाह की शरीयत का लिहाज नहीं करते थे, लेकिन आज हम इस मजलिस में उठते उठते तौबा करेंगे और अल्लाह ताला की बारगाह में खुशू खुदू के साथ, तजर्रो के साथ हम अल्लाह के बारगाह में गिड़गिड़ाएंगे, तौबा करेंगे। और अल्लाह तबारक व ताला का तो वादा है, क्या प्यारे वादे अल्लाह ताला ने किए हैं। कहा कि वो लोग मन आमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात व कान अल्लाहु गफूरर रहीमा। जिन लोगों ने तौबा किया, नेक अमल किए, अब उनके जो खताएं थीं, जो गुनाह थे, जो गलतियां थीं, अल्लाह ताला ने उन गलतियों को नेकियों में बदल दिया। अल्लाह, क्या क्या गुनाह हमारे होंगे, अल्लाह ताला उन गुनाहों को नेकियों में बदल देगा, अच्छे कामों में बदल देगा। होश करें, एहसास करें। बहुत सारे ऐसे हैं जिसीलिए कहा कि आदमी तौबा करना चाहता है लेकिन तौबा करता क्यों नहीं है। तौबा इसलिए नहीं करता है कि उसका नफ्स, उसका शैतान उसे बहकाता है और वो सोचता है चलो अभी 2-3 हैं पेंडिंग, वो भी करके फिर एक ही बार तौबा कर लेते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा कि जैसे हदीस में बताया गया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी कहता है या इबादी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे, तूने सही माने में मुझसे उम्मीद नहीं रखी, अगर तू मेरे पास आता और मुझसे बख्शिश तलब करता, मैं तुझे बख्शता और तू बहुत सारे गुनाह लेकर आता। जैसे कहा यब्न आदम, यब्न आदम, ऐ आदम के बेटे, इन्नका मा दअउतनी व रजउतनी, तूने मुझसे दुआ नहीं की, तूने मुझसे उम्मीद नहीं बांधी, गफरतु लका मा कान मिनका वला उबाली, मैं तुझे बख्श देता जिस हालत में भी तू रहता, जो भी तेरी खताएं होती मैं तुझे बख्श देता। और कहा यब्न आदम लो बलगत दुनूब का अनान समा, ऐ आदम के बेटे, अगर तेरे गुनाह आसमान की बुलंदी को भी छू जाते, इतने गुनाह तू करता और मेरे पास आता और माफी चाहता, तुम मस्तगफरतनी गफरतु लक, तू फिर इस्तिग़फ़ार चाहता तो मैं तुझे माफ फरमा देता। ये अल्लाह ताला का वादा है, अल्लाह ताला की बशारतें हैं। इसीलिए हदीस कहा गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा इन्नल्लाह यबसुतु यदहु, अल्लाह ताला रात और दिन जो लाते हैं इसीलिए लाते हैं कि दिन के लोग रात में तौबा करें और रात के लोग दिन में तौबा करें। और तौबा के लिए रमजान से बढ़कर क्या मुबारक चीज हो सकती है। और उसके लिए शुरूत लिखे गए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुरूत बताए गए कि क्या क्या शुरूत हैं जो आप तौबा करें। पहली बात यह है कि रमजान से बढ़कर कोई मौका नहीं है मेरे तौबा करने का, आपके तौबा करने का। और रमजान की ये रातें, रमजान की ये रोजे की हालत, और यकीन है कि कहा कि इफ्तारी से पहले आदमी दुआ करता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करते हैं। कितने मसाइल हैं, कितनी परेशानियां हैं, घर की परेशानियां, खानदान की परेशानियां, तिजारत की परेशानियां, कर्जों की परेशानियां, बीमारियों की परेशानियां, क्या क्या परेशानियां जिंदगी में हैं, बस हाथ उठाकर अल्लाह से मांगने की देर है। अल्लाह ताला कहते हैं क्या ऐ बंदे मांग, अल्लाह ताला से मांग। इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वालों को पसंद करता है। और फिर अल्लाह ताला ने कहा कि जो लोग तौबा करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें पसंद करता है। और उसके लिए अल्लाह ताला ने शुरूत बताए। तौबा आप करेंगे लेकिन उसके शुरूत क्या है, तो कहा पहली शर्त बताई गई अल इक़लाउ अनिल मासिया। नंबर 1, आप और हम जो गुनाह कर रहे हैं उस गुनाह को फौरन छोड़ दें, फिर तौबा करें। ऐसा नहीं होगा कि गुनाह भी करते रहें, तौबा भी करते रहें। जैसे एक आदमी डायबिटीज का मरीज है, शक्कर भी खाता रहे और शुगर की दवा भी खाता रहे। बोला कि मैं मौज भी खाता हूं, शुगर की दवा भी खाता हूं। बोला कि अल इख़लाउ अनिल मासिया, जैसे कहा पहले बोलते थे गुड़ खाते हैं, गुलगुले से परहेज करते हैं।
بولا کہ ایسے نہیں. اللہ کے رسول فرمایا الاقلاع کہا کہ پہلے آدمی گناہ کو چھوڑ دے اور پھر توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتے ہیں. اور دوسری شرط بتائی گئی الندم علی ما سلف، جو گناہ اس سے ہوا ہے اس گناہ پر توبہ کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے کیسے لوگ آتے تھے. معاذ الاسلمی اور وہ غامدیہ عورت جو آیا اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم سے ایسے ایسے گناہ ہوئے ہیں، اور اللہ اور حدیث میں اس آدمی کا ذکر کیا گیا جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کی خطا معاف کی. اور دوسری شرط بتائی گئی ہم سے جو غلطیاں ہو چکی ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں آج تک ہم فجر کی نماز کی پابندی نہیں کرتے رہے، کئی مرتبہ نمازوں کی پابندی چھوڑی. آپ اس مجلس میں عہد کیجئے کہ ہم اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موقع دیا ہے، اب میں نمازوں کا پابند ہوں، زندگی بھر نمازوں کا پابند رہوں گا، ماں باپ کا احترام کروں گا، اور میں اسلام کے احکام کے فرامین کی تعمیل کروں گا. آپ عہد کیجئے، اللہ تعالیٰ ضرور آپ کی اس عہد کو اللہ تعالیٰ پورا کرے گا، جیسے انس بن النضر کی بات کو اللہ تعالیٰ نے پورا کیا. انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول سے اللہ کے رسول دیکھیے جنگ کا موقع ملے تو میں کیا کیا کرتا ہوں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ نے وہی موقع ان کو عطا کیا، شہادت کا موقع عطا کیا. 80 سے زائد زخم ان کے جسم پر تھے. اور اسی طرح ایک شرط جس کے بارے میں کہا العزم علی اللہ یعود، آدمی اس بات کا عزم کرے، نیت کرے کہ دوبارہ ہم وہ گناہ کے مرتکب نہیں ہوں گے، جو گناہ ہم نے کیا اس گناہ میں کبھی نہیں جائیں گے. کیسے کیسے لوگ گناہ کرتے ہیں آپ کو مجھے معلوم ہے، میں بہت سارے گناہ ہیں. اگر کوئی نمازی ہے تو غیبت کرتا ہے، کم از کم غیبت کرتا ہے. اگر بیوی کے ساتھ اچھا ہے تو ماں باپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو بیوی کا حق مارتا ہے، بیوی ماں باپ کے ساتھ اچھا ہے تو بچوں کا حق مارتا ہے، کہیں نہ کہیں فیل ہو جاتا ہے. اور سارے معاملات اچھے ہیں، بڑے نمازی ہیں لیکن ٹرانزیکشن معاملات میں اچھے نہیں ہیں. ایک بار آزما کے دیکھیے آئندہ اس کے پاس نہیں جائیں گے. بولا نمازی تو ہیں لیکن معاملے اچھے نہیں، ایمانداری نہیں، بہت سارے چیزیں ہیں. کہا کہ آپ اور ہم عزم کریں کہ اس موقع پر توبہ کر لیں. اور اسی طرح ایک چیز کہا رد المظالم الی اہلها، کسی کا حق ہم نے ہمارا ہے اس حق کو واپس لوٹا دیں. اور 2 شرط جس کے پاس ہیں کہا کہ ان تمام معاملوں میں آدمی کے اندر اخلاص ہو. لیکن ہم آپ کو بتائیں کہ آسمان کے کئی دروازے ہیں، دروازے بند ہوتے اور کھلتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا، وہ توبہ کا دروازہ ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے وہ بھی بند ہو جاتا ہے. ان تطلع الشمس من مغربها، جب سورج مغرب سے نکلتا ہے تو توبے کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. توبۃ العبد ما لم یغرغر، جب بندے کی جان حلق میں پھنس جاتی ہے تو تب توبے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. آپ اور ہم ان شروط کے ساتھ توبہ کریں گے، لیکن یہ وقت سے پہلے توبہ کریں گے، اس سے پہلے کہ یہ دروازے بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو خالص توبے کا موقع دے. رمضان سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے، روزانہ جہنم سے آزادی مل رہی ہے. کیا خیر ہوگا کہ آج کی رات آپ کا نام جہنم سے آزادی پانے والوں میں لکھا ہو، جہاں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اجر و ثواب بندوں کے لیے لکھ رہے ہیں، جہاں جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہیں، اور پکارنے والا پکار رہا ہے یا باغی الخیر یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے خیر کرنے والے، بھلائی کرنے والے، آگے بڑھ، خیر کر لے. دیکھ زمانہ جا رہا ہے، مبارک دن جا رہے ہیں اور خیر کے دن راتیں جا رہی ہیں. یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر. اے برائی کرنے والے، گزشتہ مہینے کیا کم تھے تو رمضان کے مہینے میں بھی برائی کر رہا ہے، برائی سن رہا ہے، برائی کہہ رہا ہے. اب تو باز آ جا، رمضان کے مہینے میں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کا احترام کرنے، توبہ کرنے، توبۃ النصوح کرنے، سچی توبہ کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے. اے الہ العالمین، جتنے مجلس میں حاضر ہیں تمام کو اپنا بندہ بنا لے، اپنا مقرب بندہ بنا لے. اے اللہ ہماری خطاؤں کو لغزشوں کو نیکیوں میں بدل دے جیسے تو نے وعدہ کیا ہے. اے الہ العالمین ہمارے مرحومین کو جنت الفردوس نصیب فرما دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. اے الہ العالمین ہماری مجلس میں جو بیمار ہیں انہیں شفاء عاجلہ عطا فرما، شفاء کلیہ عطا فرما.
اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ہم میں جو بے روزگار ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، یا اللہ انہیں اپنے خزانے سے دے دے، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یا اللہ کسی مسلمان کو کسی غیر کا محتاج نہ بنا سوائے تیرے در کے، یا اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، یا اللہ جو عورتیں اپنے شوہروں سے پریشان ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں نیک توفیق عطا فرما دے، اور جو مرد اپنی بیویوں سے پریشان ہیں یا اللہ انہیں نیکی عفت کی نعمت سے انہیں عطا فرما دے. آمین. صدق اللہ العلی العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک کریم والرؤوف الرحیم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأولى وعز وجل وأتم وأهم وأكبر.